السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج جو ہے وہ میں اپنا ڈرائیورس لائسنس لینے کے لیے جا رہی ہوں. ڈرائیور لائسنس کو میرا ڈرائیورس لائسنس جو ہے وہ ایکسپائر ہو گیا تھا، اور ایکسپائر ہوئے اس سے ٹائم ہو گیا ہے 1.5 سال. سو اینی ویز میں آپ کو لانگ اسٹوری جو ہے نا وہ بعد میں بتاؤں گی. ابھی صرف اتنا ہے کہ ابھی ہم جا رہے ہیں میرا ڈرائیورس لائسنس لینے کے لیے، اور وہاں جا کے کیا کیا ہوتا ہے پروسیس وہ دکھاؤں گی میں آپ کو، اور ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ اپنی جرنی بھی شیئر کروں گی. کہ کس طرح سے میں نے لائسنس لیا اور گاڑی وغیرہ کا سب کچھ انشاءاللہ نا. سو بہت ایکسائٹیڈ ہوں اور یقین نہیں آ رہا، ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے خواب کی سی کیفیت ہے دیٹ آئی گاٹ مائی جی. کیونکہ جب میں ایلیجبل ہوئی تھی جی کے لیے، اس کے بعد میرے ہسبینڈ کے جو ہے وہ پاکستان چلے گئے تھے، اور اس کے بعد جب واپس آئے تو اس کے 6 مہینے کے بعد دوبارہ انہیں جانا پڑا کیونکہ ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی. سو میں نائٹ جاب بھی کر رہی تھی اس دوران. سو بہت زیادہ مکس اپ چل رہا تھا اس ٹائم پہ حساب کتاب. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جب وہ واپس آئے تو اس کے بعد میں نے کلاسز لیں، اور جب میں کلاسز لے رہی تھی جی کے لیے تو اس کے بعد جو ہے وہ میں نے پیمنٹ وغیرہ سب کر دی تھی کہ اب مجھے لینا ہی لینا ہے فار شور، کہ اب بس ٹیسٹ بک کرانا ہے اور میری مکمل تیاری ہے. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ ہم نے جب یہ ساری چیزیں کر لیں، گورنمنٹ کو پیمنٹ وغیرہ کر لی، تو اس کے بعد ہوا یہ کہ لاک ڈاؤن لگ گیا. اور اس کے بعد سے جو لاک ڈاؤن والی سچویشن ہے وہ کبھی صحیح نہیں ہوئی، اور اب جا کر جب ساری چیزیں کھل گئی ہیں تو اب میں نا اپنی انسٹرکٹر کے پیچھے پڑی تھی، کیونکہ میرے لائسنس کو 2.25 سال ہو گئے، 2.25 سال ہو گئے ایکسپائر ہوئے. سو اس وجہ سے بھی سو اینی ویز اسٹارٹ کرتے ہیں جرنی، اور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گی راستے واسطے. اور کیونکہ میں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی آپ کو جب میں اپنی جرنی شیئر کر رہی ہوں گی، کیسے لیا، کیا ہوا، کیا نہیں ہوا. تو لیٹس جسٹ گیٹ اسٹارٹڈ. اوکے جناب، تو اس کے بعد میں نکل پڑی تھی لائسنس کا ٹیسٹ دینے کے لیے. تو 7:15 بجے میں گھر سے نکل گئی تھی. وہاں پہنچتے پہنچتے مجھے 7:35 ہو گیا تھا یا 7:30 ایسے ہی کچھ ہو رہا تھا ٹائم. میں نے دیکھا نہیں، لیکن بہت زیادہ نروسنس تھی. ناشتہ میں نے بالکل نہیں کیا تھا. سوچا میں نے تھا ٹم ہارٹنز سے کچھ کافی وغیرہ لے کے پی لوں گی، لیکن اتنی زیادہ انگزائٹی، اتنا زیادہ اسٹریس ہو رہا تھا کہ بالکل بھی کچھ بھی کھانے پینے کا کوئی دل نہیں چاہ رہا تھا. حالانکہ میرے جو انسٹرکٹر تھے انہوں نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ آپ کی بہت اچھی تیاری ہوئی ہے، آپ گاڑی چلاتی رہی ہیں، بالکل پریشان نہ ہو، آپ پاس ہو جائیں گی. لیکن آپ کتنی بھی اچھی تیاری کر کے رکھے ہو نا، آپ نے پورا سال بھی تیاری کی ہو، لیکن جب بھی ٹیسٹ ہوتا ہے ایک نروسنس تو ہوتی ہی ہوتی ہے. سو سیم تھنگ میرے ساتھ تھی. میں بھی بہت زیادہ نروس تھی، اور بس بتا نہیں سکتی کہ کیا اسٹریس لیول تھا میرا. کیونکہ میں نے یہی کہا تھا کہ اب اتنے عرصے کے بعد دے رہی ہوں G2 کے بعد، اور ایکسپائرڈ ہے میرا G2. آگے پتہ نہیں مجھے ایکسٹینشن ملے گی نہیں ملے گی، اگر میں فیل ہو گئی اللہ نہ کرے. تو یہ ساری چیزیں نا دماغ میں بہت چل رہی تھیں. اور اتنا زیادہ آج کل رش ہوا ہوا ہے، اتنا زیادہ بوجھ پڑا ہوا ہے سسٹم کے اوپر، بیکاز کووڈ کی وجہ سے کوئی ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہو رہے تھے. سب کے جو لائسنس تھے ایکسٹینڈ کر دیے گئے تھے. اور ابھی بھی جب میں آپ کو یہاں سے میں گزر رہی ہوں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں، اتنی لمبی لائن اپ تھی، اور لوگ یہاں پہ صبح 7 بجے سے آئے ہوئے تھے. کیونکہ میرا جو انسٹرکٹر تھے وہ بھی صبح 7 بجے سے وہاں پہ تھے، کیونکہ ان کے اور اسٹوڈنٹس کا بھی ٹیسٹ تھا. تو مجھ سے پہلے 2 لوگوں کا ٹیسٹ تھا، اور میرے بعد بھی 3 لوگوں کا ٹیسٹ تھا. تو کافی بزی چل رہا ہے، اور میں نے دیا تھا ہفتے والے دن، اور بہت زیادہ رش تھا. انسٹرکٹر صرف ایک تھا. تو میں یہی کہ جو ہے نا انسٹرکٹر تنگ آ جاتے ہیں کہ آپ ایک تو اناڑیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے سم ٹائمس میں نے دیکھا ہے انسٹرکٹر جو ہے نا وہ بہت زیادہ اسٹرکٹ ہوتے ہیں. اور یہاں جس لوکیشن پہ میں دینے کے لیے گئی تھی میں نے پاس کیا تھا ایٹوبیکو سے، کیونکہ میرا وہی بنتا ہے. اور میں نے منع کر دیا تھا اپنے انسٹرکٹر کو کہ میں بار بار جا کے کہیں پہ نہیں دینا چاہوں گی، کیونکہ میں نے چلانا سٹی میں ہے، تو میں سٹی کے اندر ٹیسٹ دینا چاہتی ہوں. میں گلف میں اور پتہ نہیں ادھر ادھر جا کے میں ٹیسٹ نہیں دینا چاہتی. میں نے ان سے یہ کہا تھا یا تو برامپٹن والی لوکیشن پہ مجھے ٹیسٹ دلوائیں یا ایگلنٹن والی پہ. تو انہوں نے جب مجھ سے گاڑی چلوائی انہوں نے کہا آپ بہت اچھی گاڑی چلا رہی ہیں، آپ
بالکل صحیح گاڑی چلا رہی ہیں. بس جو ٹیسٹ کے وقت جو 2-4 چیزیں انسٹرکٹر بہت زیادہ نوٹ کرتے ہیں نا, تو اس کی وجہ سے وہ انہوں نے مجھے اس چیز کی پریکٹس کروائی تھی, ادروائز مجھے ایز سچ پریکٹس کی ضرورت نہیں تھی. تو کافی اچھا رہا. بس انسٹرکٹر آیا, پھر میں نے اپنی گاڑی کے اوپر ہی دیا تھا, کیونکہ جب میرے انسٹرکٹر نے دیکھا کہ میں اپنی گاڑی پہ ہی آئی ہوں, تو انہوں نے کہا کہ آپ کمفرٹیبل کس میں, کار میں یا اس میں. میں نے کہا کہ بھائی وین پہ میرا ہاتھ جم گیا ہے, اب میرے لیے ایزی ہوگا اگر میں اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا ٹیسٹ دوں. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, میں جو ٹیسٹ لینے والا انسٹرکٹر تھا اس سے بات کر لوں گا, کوئی ایشو نہیں ہے, آپ کی گاڑی تو بالکل ٹھیک ہے. تو بس انسٹرکٹر آیا, اس نے لائٹس وغیرہ چیک کی, بریک چیک کیے, ٹائر چیک کیے کہ سب میں ہوا ہے اور یہ ساری چیزیں, انڈیکیٹرز چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے. تو بس اس نے یہی چیزیں دیکھی تھیں اور اس کے بعد ٹیسٹ لے لیا. اللہ کا شکر ہے ایسے کوئی بھی مسٹیک نہیں ہوئی. صرف ایک مسٹیک ہوئی تھی کہ جب ایمرجنسی کا ہم وہ لگاتے ہیں, ایمرجنسی کے لیے ہم جب پارکنگ کرتے ہیں تو اس میں فلیشر جلانا ہوتا ہے. میں نے کیا یہ تھا کہ میں ایمرجنسی پارکنگ لگا دی تھی, سب کچھ کر دیا تھا, اس کے بعد میں نے فلیشر نہیں جلایا تھا. تو اتنا مارجن ہوتا ہے آپ کے پاس کہ آپ کی آئی تھنک وہ 5 مسٹیکس ہوتی ہیں جو مائنر ہوں, تو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں. اینڈ ہی نیو کہ میں تھوڑی اسٹریسفل ہوں. تو بعد میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ نا مسکرانے لگا کہ اٹس اوکے, آئی انڈرسٹینڈ کہ یو جسٹ ریمبر کہ تم نے فلیشر بھی آن کرنا تھا. تو بس وہ ایک تھی. اور اس کے بعد جب ہم نے پارک کی اپنی گاڑی اور اس نے میرے ہاتھ میں اس نے کہا کہ کانگریچولیشنس یو پاس جی. او مائی گاڈ, او مائی گاڈ, او مائی گاڈ, میں بتا نہیں سکتی, میں اتنی خوش تھی, اتنی خوش کہ میں بتا نہیں سکتی آپ کو. اور اس کے بعد میں نے اپنے ہسبینڈ کو کال کی, میں نے کہا یار میں فیل ہو گئی ہوں. تو ہی از لائک او کوئی بات نہیں, چلو نیکسٹ میں نکال لینا, چلو اب ہو گیا جو ہونا تھا. اینڈ ہی واز لائک نو آئی پاس. ہی نیو, وہ کہنے لگے کہ ویسے مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم فیل ہو گئے ہو, کیونکہ کافی عرصے سے گاڑی چلا رہی ہو. تو اگر ہو گیا, اگر کوئی بات نہیں, اگر فیل ہو گئی تو ہو جاتا ہے, کبھی کبھی انسان نروس ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے ٹیسٹ نہیں نکال پاتا. اینڈ ہی واز ایک تسلی اور دلاسے مجھے دے رہے تھے, بیکاز ہی نیو کہ میں کتنی زیادہ ڈیوسٹیٹنگ ہو رہی تھی کہ میں کسی طرح جی لائسنس لے لوں اپنا. تو اینی ویز بہت اچھے سے میں نے پاس کر لیا, کوئی میجر مسٹیک نہیں ہوئی, اور شکر ہے خدا کا. اٹ واز سو ریلیکسنگ, اور مجھے اگلے 3 دن تک خواب آتے رہے, میں نے جی کا ٹیسٹ دینا ہے, جی کا ٹیسٹ دینا ہے, جی کا ٹیسٹ دینا ہے, کیونکہ میں نے اپنے اوپر اتنا سوار کیا ہوتا نا اس چیز کو. اصل میں ہوا یہ تھا کہ میں نے نا, میرے انسٹرکٹر ہی واز اوور لوڈ, تو بہت زیادہ ایکسٹرا بزی چل رہے تھے. تو میں نے اپنی فرینڈ سے کہا کہ وہ مجھے کسی انسٹرکٹر کا نمبر دے دے تو میں کسی اور کے ساتھ چلی جاؤں ٹیسٹ دینے کے لیے. تو اس نے اپنے انسٹرکٹر کا نمبر دیا. پھر میں نے اس کے انسٹرکٹر کو جب کال کی تو انہوں نے بولا دیکھیں آپ کے پاس ایکسٹینڈڈ لائسنس ہے, فلانا ہے, آپ کو اس طرح کرنا ہوگا, اگر ایکسپائر ہو چکا ہے, آپ کا 1.5 سال ہو گیا آپ کا ایکسپائر ہوئے ہوئے, تو پھر اب آپ کو کرنا یہ پڑے گا کہ آپ کو جانا ہوگا اور پھر شروع سے دینا ہوگا. اس نے مجھے اتنا اسٹریسفل کر دیا تھا اس کی ان باتوں نے کہ میں دل چاہ کے اگر وہ میرے سامنے ہوتا تو چماٹے مار دی. پھر میں نے کہا دفعہ کرو, سارے انسٹرکٹرس کو میں اپنے انسٹرکٹر کے ساتھ اسٹک رہتی ہوں. تو میں نے اپنے انسٹرکٹر کو کال کی اور میں نے اس کو ساری چیزیں بتائی کہ یہ دوسرے انسٹرکٹر بول رہے. تو اس نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ بالکل ریلیکس رہیں. اس نے یہی کہا کہ میں نے جب آپ سے کہا ہے کہ میں آپ کو بک کروا دوں گا, کوئی پرابلم نہیں ہوگی, تو آپ کیوں اتنی جلدی کر رہی ہیں, جب میں آپ کی گارنٹی لے رہا ہوں کہ اگلے سال کے جنوری تک آپ کے پاس ایکسٹینڈڈ لائسنس ہے, تو بالکل پریشان نہیں ہو. پھر میں سکون میں آئی تھوڑا, ورنہ میں نے تو بس زمین آسمان ایک کر لیا تھا. میں نے کہا نہیں یار, پھر شروع سے دینا پڑتا ہے, اور اس کے لیے پھر 8 مہینے کا ویٹ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, پھر وہ ہوتا ہے, تو بہت لمبا پروسیس ہو جاتا ہے. تو بہرحال سارا کام ہو گیا, شکر ہے خدا کا. سارے جتنے بھی انسٹرکٹرز ہوتے ہیں جو بھی اب لائسنس لینے کے لیے سوچ رہے ہیں, تو میں یہ بتاؤں سارے انسٹرکٹر ڈفرینٹ پرائسنگ لیتے ہیں. میرے انسٹرکٹر تھوڑے سے ایکسپینسو ہیں بیکاز ہی از ریئلی گڈ ایٹ واٹ ہی ڈز, اور ہماری پوری فیملی میں ایکسیپٹ مومی کے سب نے ان سے لائسنس پاس کیا ہے. سو ہم ان کے اوپر تھوڑا سا بھروسہ بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ہی از لائک ایک
آپ کمفرٹ زون میں رہتے ہیں, آپ کسی اور کے ساتھ جاتے ہیں نا تو مجھے انکمفرٹیبل ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتی تھی کہ میں یار کسی اور کے ساتھ نہیں چلا پاؤں گی, کیونکہ اب شروع سے ان کے ساتھ ہم رہے تو پھر مشکل ہو جائے گا. اوکے, اس کے بعد ہم اندر گئے, اس نے مجھے پیپر دیا. اس نے کہا کہ کیونکہ آپ کا لائسنس ایکسپائر ہو چکا ہے تو آپ کے پاس نومبر تک کا ٹائم ہے, آپ اس کو جائیے سروس آنٹیریو میں, وہاں جا کر اس کو ایکسٹینڈ کرائیں. تو نیکسٹ ڈے ہی میں چلی گئی تھی. میں نے ٹائم بالکل مناسب نہیں سمجھا ضائع کرنا, تو میں نیکسٹ ڈے ہی سروس آنٹیریو میں چلی گئی تھی. اور یہ جو آپ فوٹیج دیکھ رہی ہیں وہیں کی ہے. زیادہ ویٹ وہاں پہ بھی نہیں کرنا پڑا, کیونکہ میں ارلی مارننگ چلی گئی تھی, 8 بجے چلی گئی تھی وہاں پر. تو سارا اسٹاف بھی اویلیبل تھا اور جلدی جلدی وہ کام بھی نمٹانے کی کوشش کرتے. اور میرا بہت اسٹریٹ فارورڈ کام تھا, تو میں نے لائسنس پہ تصویر بھی چینج کرانی تھی, تو تصویر بھی کھنچوا لی تھی وہیں پہ میں نے. اور پھر مجھے میرا جی کا انہوں نے کہا کہ مطلب جو فارم وغیرہ ہوتے ہیں انہوں نے سبمٹ کر لیا, اور انہوں نے کہا کہ اب آپ کا میل میں آ جائے گا جی لائسنس. انشا کا ہیلتھ کارڈ بھی میں نے رینیو کرانا تھا, تو بس یہ دونوں چیزیں کرائیں. اور اس کے بعد دیٹس اباؤٹ اٹ. اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس فار دا رائٹ جاب یو ہیو اے رائٹ ٹیچر, دین اس ہوتا یہ کہ آپ کا کام بہت آسان ہو جاتا ہے. میں نے دوسرے انسٹرکٹر سے جب بات کی, اس نے کہا دیکھیں اگلے سال ابھی آپ یہ خود سے آپ اس طرح سے کریں, پہلے ان کو کال کریں, ان سے پوچھیں آپ کا لائسنس کب تک کا اویلیبل ہے, فلانا ہے. تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی. میں نے کہا یار اتنا سب کچھ میرے انسٹرکٹر نے تو یہ سب نہیں کہا مجھ سے کرنے کے لیے. تو جب میرے انسٹرکٹر سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا فکر نہیں کریں, جب میں نے آپ سے کہا تو میں دلا دوں گا. میں کیونکہ آن لائن میں نے ٹیسٹ بک کرانے کی کوشش کی, تو جنوری میں کوئی بھی, جنوری تک جو 2022 کا جو جنوری ہے تب تک کوئی بھی ڈیٹس اویلیبل ہی نہیں ہیں. تو میرے انسٹرکٹر نے میں نے ان سے کہا تو انہوں نے, لیکن میرے انسٹرکٹر نے آلریڈی میرا اسپاٹ وغیرہ بک کروایا ہوا تھا. تو ہی ڈن این امیزنگ جاب. آئی ایم ریئلی ہیپی, آئی ایم ریلیکس کہ اب مجھے بار بار جو ہے وہ لائسنس کے لیے چکر نہیں کاٹنے پڑیں گے. یہاں پر لائسنس کے 3 مرحلے ہوتے ہیں. اب ویڈیو ویسے ہی کافی لمبی ہو چکی ہے, تو پھر میں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں بات کروں گی کہ جو نیو لائسنس لینا چاہتے ہیں, جو نئے آنے والے ہیں, ان کو کیا کیا اسٹیپس لینے چاہیے, کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اگر وہ اوورسیز ہیں, یعنی کہ اپنے ملک سے یہاں آ رہے ہیں اور لائسنس لینا چاہتے ہیں. سو فی الحال کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی, بس یہی ایکسائٹنگ نیوز آپ سب کے ساتھ شیئر کرنی تھی, کیونکہ میں بہت 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 زیادہ خوش تھی اور میں ہواؤں میں اڑ رہی ہوں جی لینے کے بعد سے, کہ میں ریلیکسڈ ہوں کہ اب نہ مجھے ایکسپائریشن کی پرابلم ہے نہ کسی اور چیز کی. سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو, اینڈ تھینک یو سو مچ فار سپورٹنگ اس. جو بھی ہمیں دیکھ رہا ہے بہت بہت شکریہ آپ سب کا. آپ سب سے اگلی ویڈیو میں بات کریں گے پھر, جب تک کے لیے اللہ حافظ.